بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 39 اور باب نکاح اہل الشرک میں ہم بات کرتے ہیں کہ غیر مسلم کافر میاں بیوی ہیں، ان میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا، تو اب نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ اگر وہ دارالاسلام میں اسلام قبول کرتے ہیں پھر کیا حکم ہے، اور اگر وہاں دارالحرب کے اندر اسلام قبول کر لیتے ہیں پھر کیا حکم ہے، یا ان میں سے ایک اسلام قبول کر کے دارالاسلام کی طرف آ جاتا ہے پھر کیا حکم ہے، اور چوتھی صورت کہ قید ہو کر آ گئے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں، تو اس صورت میں نکاح کا کیا حکم ہوگا۔ فَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، عورت نے اسلام قبول کر لیا مثلا اور شوہر کافر ہے، تو عرض القاضی علیہ الاسلام، دارالاسلام کے اندر اگر موجود ہیں دونوں تو قاضی اسلام کو پیش کرے گا شوہر کے اوپر۔ فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، اگر اسلام قبول کر لیتے تو یہ اس کی بیوی ہوگی۔ وَإِنْ أَبَى، اگر انکار کرتا ہے فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، تو قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمہم اللہ۔ آگے اختلاف ہے ائمہ کا کہ یہ جو قاضی کا تفریق کرنا ہے تو اس کو ہم طلاق شمار کریں یا طلاق شمار نہ کریں۔ بعد میں اگر کسی وجہ سے وہ دوبارہ نکاح کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو اس شوہر کے پاس ایک نکاح کا حق ہوگا، یا یعنی 2 طلاقوں کا حق ہوگا، یا مزید 3 طلاقوں کا حق نئے سرے سے اس کو ملے گا۔ تو اس حوالے سے طرفین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرقت ہوگی شوہر کے انکار کرنے کی صورت میں یہ طلاق شمار ہوگی۔ اور وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ، اگر اس کے برعکس یہ ہے کہ شوہر نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کی نکاح میں مجوسیہ عورت تھی یعنی کافرہ تھی، عرض علیہا الاسلام، اس کے اوپر بھی یعنی اس عورت کے اوپر بھی اسلام پیش کیا جائے گا۔ فإن اسلمت، اگر وہ اسلام قبول کرتی ہے فہی امرأتہ، تو وہ اس کی بیوی رہے گی۔ وإن ابت، تو وہ انکار کرتی ہے تو فرماتے ہیں کہ فرق القاضی بینہما، قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا۔ لیکن یہ تفریق فرماتے ہیں کہ لم تکن الفرقۃ بینہما طلاقا، یہ ان کے درمیان طلاق شمار نہیں ہوگی طرفین کے نزدیک۔ عورت کے کفر کی وجہ سے اور مرد کے اسلام لانے کی وجہ سے جو فرقت ہوگی تو اس کو طلاق نہیں شمار کریں گے، جبکہ عورت کے اسلام لانے کی وجہ سے اور شوہر کے کفر کی وجہ سے جو تفریق ہوگی تو وہ طلاق شمار ہوگی۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تکون الفرقۃ طلاقا فی الوجہین، دونوں صورتوں میں، یعنی عورت مسلمان تھی مرد کافر تھا تفریق ہوگی تو پھر بھی یہ فرقت طلاق شمار نہیں ہوگی، اور اگر مرد مسلمان تھا عورت کافرہ تھی تو اس صورت کے اندر تفریق ہوئی ہے تو پھر بھی یہ فرقت طلاق شمار نہیں ہوگی۔ یہاں تک تو احناف کا آپس میں یہ اختلاف ہے۔ آگے اس کو چھوڑ کر یعنی ان کے دلائل کو بعد میں ذکر کریں گے، بیچ میں ایک اور اختلاف کا ذکر فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلام کو جو آپ پیش کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ایک نے اسلام قبول کیا دوسرے کے اوپر اسلام کو پیش کیا جائے گا، تو یہ اسلام کو پیش کرنا یہ کیا جائز ہے؟ تو احناف کے نزدیک اسلام کو پیش کیا جائے گا، کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے لا یعرض الاسلام، اسلام کو ان کے اوپر پیش نہیں کیا جائے گا، لأن فیہ تعرضا لہم، اگر ہم اسلام کو پیش کریں گے تو گویا کہ ہم اس کے ساتھ تعرض کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہم کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں تو اس سے منع کیا گیا۔ وقد ضمنا بعقد الذمۃ الا نتعرض لهم، اور ہم نے یہ ضمانت اٹھائی ہے اور معاہدہ کیا ہے عقد ذمہ کے ساتھ کہ ہم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ دین کے معاملے میں نہیں کریں گے۔ الا ان، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جب یہ معاملہ کہ پیش نہیں کریں گے تو ان میں سے ایک نے تو اسلام قبول کر لیا، اب کیا کریں؟ اس کا جواب دیتے ہیں الا ان ملک النکاح قبل الدخول غیر متأکد، اس کا حال یہ ہے کہ اگر قبل الدخول ایک نے اسلام قبول کر لیا ہے تو کہتے ہیں کہ نکاح کی جو ملکیت دخول سے پہلے ہے وہ پکی نہیں ہوئی، ابھی تک پختہ
نہیں ہوئی تو فینقطع بنفس الاسلام، تو اسلام قبول کرتے ہی اسلام قبول کرنے سے ان کے درمیان وہ جو نکاح کی ملکیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، منقطع ہو جائے گی۔ وبعدہ، اور اگر دخول ہو چکا ہے اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ وبعدہ متأکد، اور دخول کے بعد چونکہ وہ پختہ ہو چکی ہے، لہذا فیتعجل الی انقضاء ثلاث حیض، بس وہ جو ان کے درمیان تفریق ہوگی وہ مؤجل ہو جائے گی، کب تک؟ 3 حیض تک۔ 3 حیض یعنی تمہارے نزدیک، یعنی امام شافعی فرماتے ہیں کہ احناف تمہارے نزدیک 3 حیض تک وہ جائے گی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک تو جو عدت ہوتی ہے وہ طہر کے ساتھ گزاری جاتی ہے، حیض کے ساتھ نہیں گزاری جاتی۔ کما فی الطلاق، جیسے کہ طلاق کے اندر ہوتا ہے، جیسے کہ طلاق کی وجہ سے اگر طلاق قبل دخول ہو غیر عدت کے وہ نکاح رفع ہو جاتا ہے، اور اگر دخول ہو تو پھر 3 حیض ادھر بھی عدت گزارنی پڑتی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک 3 طہر گزارنی پڑتی ہے۔ ولنا، احناف فرماتے کہ ان المقاصد قد فاتت، نکاح کے جو مقاصد تھے تو ایک کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اب وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب کچھ عورت کے جو حقوق تھے مقاصد نکاح میں، کچھ مرد کے حقوق تھے، اب دونوں کے حقوق میں اب کافی تبدیلی آئے گی اور کافی کمی آئے گی۔ کچھ پابندیاں اسلام کی وجہ سے لگ جائیں گی عورت پر، اگر عورت نے اسلام قبول کیا، یا مرد ہے تو مرد پر، اور جو کافر ہوگا اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہوگی، تو اس لیے مقاصد نکاح فوت ہو جائیں گے۔ تو فلا بد من سبب، بس ایسا سبب ہونا ضروری ہے کہ یبتنی علیہ الفرقات، جس کے اوپر ہم ان دونوں کے درمیان جدائی کریں، کوئی ایسا سبب تو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا نا۔ والاسلام طاعۃ، کوئی کہے کہ بھئی اسلام قبول کر لیا، یہی تو سب سے بڑا سبب ہے ان کے درمیان جدائی کا۔ فرماتے ہیں اسلام تو ایک نیکی ہے، اسلام تو ایک نیک کام ہے، طاعت ہے، لا یصلح سببا لہا، وہ سبب نہیں ہو سکتا ایک جدائی کا، دونوں کے درمیان تفریق کا، تو لہذا تفریق کے لیے ہم اسلام کو سبب نہیں بنائیں گے۔ تو پھر کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں اسلام پیش کرنا پڑے گا دوسرے کے اوپر، تاکہ دوسرا اگر قبول کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، بات ہی ختم، اور اگر قبول نہیں کرتا تو اس کا انکار، اس کا ابا، اس کو ہم سبب بنا لیں گے فرقت کا۔ فیعرض الاسلام، اسلام پیش کیا جائے گا دوسرے پر، لتحصل المقاصد بالاسلام، تاکہ اسلام کی وجہ سے مقاصد یا تو حاصل ہو جائیں ان کو، او تثبت الفرقت بالابا، یا انکار کی وجہ سے جدائی ثابت ہو جائے اور ابا سبب بن جائے، تو اس لیے ہمیں اسلام پیش کرنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے قول کی طرف کہ جب مرد کا انکار ہے اور عورت نے اسلام قبول کیا ہو تو اس کی وجہ سے جو طلاق، اس کی وجہ سے جو فرقت ہوگی وہ بھی طلاق شمار نہیں ہوگی، اور دوسری بھی طلاق شمار نہیں ہوگی۔ وجہ وہ فرماتے ہیں کہ ان الفرقۃ بسبب، یہ فرقت ایک ایسے سبب سے ہو رہی ہے، یشترک فیہ الزوجان، اس میں میاں بیوی دونوں شریک ہیں۔ کہ اگر عورت اسلام قبول کرتی ہے، مرد انکار کرتا ہے، پھر بھی تفریق ہو رہی ہوتی ہے، مرد اسلام قبول کرتا ہے، عورت انکار کرتی ہے، پھر بھی تفریق ہوتی ہے۔ تو دیکھیں تفریق میں یہ دونوں شریک ہو سکتے ہیں، جب دونوں شریک ہو سکتے ہیں تو عورت کی طرف سے جب انکار ہوتا ہے تو عورت کی طرف سے تو تفریق طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ عورت پاس طلاق کا حق تو نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو لہٰذا مرد کی طرف سے انکار کی صورت میں بھی یہ طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ فلا یکون طلاقا، یہ طلاق نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں مرد عورت دونوں شریک ہوتے ہیں۔ کل فرقتی بسبب الملک، جس طریقے سے اگر ایک غلام ہو میاں بیوی میں سے ایک، تو دوسرا اس کا اگر مالک بن جائے تو درمیان میں تفریق ہو جاتی ہے بغیر نکاح کے، تو یہاں پر بھی اس طریقے سے ہو جائے گا۔ ولہما، عرفین فرماتے ہیں ان بالاباء امتناع عن الامساک بالمعروف مع قدرته علیہ بالاسلام، کہ مرد جب انکار کرتا ہے نا تو اس کا انکار کرنا کی وجہ سے تو تفریق ہوگی، وہ طلاق شمار ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کا جب انکار ہوا میں اسلام قبول نہیں کرتا ہوں، تو اس انکار سے گویا کہ وہ عورت کو اچھے طریقے کے ساتھ معروف طریقے سے اپنے پاس روکے رکھنے سے انکار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی میں اسلام قبول نہیں کرتا ہوں، اس کو جدا کرو، تو گویا کہ اپنے پاس اچھی طریقے سے روکنے سے انکار کر رہا ہے نا۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان، تحت اگر دیکھا جائے تو یہ اپنے پاس گویا کہ امساک معروف نہیں کر رہا، قدرتی علیہ بالاسلام، حالانکہ اچھے طریقے سے اپنے پاس روکنے کا اختیار اور قدرت اس کے پاس ہے کہ اسلام قبول کر لے۔ تو اب جب یہ نہیں کر رہا تو لہٰذا یہ یہی چاہتا ہے کہ اس کو تصریح بالاحسان کرو، یعنی اس کو مجھ سے جدا کرو۔ تو جدا کرنے میں پھر قاضی اس کا نائب بن جائے گا، اور مرد کی طرف سے جب قاضی جدا کرنے کا نائب بنتا ہے نا
تو پھر وہ طلاق کی صورت میں ہوتا ہے. فینوب القاضی منابو، بس قاضی اس کا نائب بن جائے گا. پھر تصریح یعنی تصریح بالاحسان، یعنی اچھی طریقے سے عورت کو جدا کرنے میں. کما فی الجب والعنہ یا کما فی الجب والعنہ، جس طریقے سے مرد کا اعلی تناسل کٹا ہوا ہو جب اس کو کہتے ہیں مجبوب اسی سے ہے، اور عنین اسی سے ہے کہ اس کا اعلی تناسل بالکل کام نہیں کرتا. تو اس صورت کے اندر قاضی جو ہے وہ شوہر کا نائب بن کر اس کو اس کے درمیان اور بیوی کے درمیان تفریق کرتا ہے. تو وہ تفریق بھی قاضی نائب بن کر کرتا ہے، تو وہ طلاق کی صورت میں ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی طلاق کی صورت میں ہوگی. اور جہاں تک عورت کے انکار کی بات ہے تو اما المرأۃ فلیست بأہل للطلاق، وہ طلاق کی چونکہ اہل نہیں ہے، جب وہ طلاق کی اہل نہیں ہے تو فلا ینوب منابها عند ابائها، بس انکار کی صورت میں، عورت کے انکار کی صورت میں قاضی اس کا نائب نہیں بنے گا. قاضی اس کا نائب نہیں ہے اس کے انکار کی صورت میں، تو اس کی طرف سے جو فرقت ہے طلاق شمار نہیں ہوگی. ثم اذا فرق القاضی بینہما، اچھا اس مسئلے کے اندر طرفین کا جو قول ہے نا وہ مفتبی ہے. ثم اذا فرق القاضی بینہما بآبائها، بس اگر قاضی نے دونوں کے درمیان جدائی کی ہے لیکن جدائی کی صورت دوسری ہے، یعنی عورت کے انکار کی وجہ سے، مرد مسلمان ہے، عورت کے انکار کی وجہ سے جدائی ہوئی ہے، تو گویا کہ نشوز اور نافرمانی عورت کی طرف سے ہے نا، تو پھر دو صورتیں ہوں گی، یا تو عورت کے ساتھ دخول کیا ہے شوہر نے یا دخول نہیں کیا. اور اگر دخول کیا ہے تو پھر ظاہر دخول کی وجہ سے عورت کو مار ملے گا. فالحال مارو ان کان دخل بها لتأکدہ بالدخول، کیونکہ دخول کی وجہ سے وہ مار ہو چکے، کیونکہ بزہ کے منافع استعمال ہوئے لہذا مار ہوگا. لیکن وَإِن لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، اگر یا وَإِن لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، اگر دخول نہیں کیا شوہر نے فلا مار لها، اس صورت کے اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ لأن الفرقة من قبلها، کیونکہ فرقت اور جدائی اس عورت کی طرف سے ہے. المہر لم یتأکد، اور مہر بھی جو ہے وہ ابھی تک پختہ نہیں ہوا دخول کی وجہ سے، تو لہٰذا فاشبہ الردۃ والمطابعہ، یہ عورت کے مرتد ہونے کے مشابہ ہوگی. جب عورت مرتد ہوتی ہے تو اس کو مہر نہیں ملتا. اور اسی طریقے سے یا عورت اپنے شوہر کے بھتیجے کو جو ہے یہ کہ شوہر کی پہلی شادی سے جو شوہر کی یعنی پہلے شادی سے جو بیٹا ہے اس کو اپنے اوپر قدرت دے دیتی ہے ہم بستری کرنے کی، تو اس سے گویا کہ نکاح ویسے بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور عورت کی طرف سے چونکہ نشوز پایا جاتا ہے تو عورت کو مہر بھی نہیں ملتا. وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ أَوْ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ لَمْ تَقَعِ الْفُرْقَةُ عَلَيْهَا، عورت نے دارالحرب میں اسلام قبول کر لیا. اب تک تو بات جو تھی یہ تھا کہ دارالاسلام میں اسلام قبول کر دیا تو کیا مسئلہ ہوگا کہ اسلام کو پیش کریں گے یا نہیں کریں گے. پیش کریں گے تو پھر فرقت ہوگی، فرقت طلاق ہوگی یا طلاق نہیں ہوگی، اس سے متعلق بات ہو رہی تھی. اب بات ہو رہی ہے کہ عورت نے اسلام قبول کیا ہے دارالحرب میں اور شوہر اس کا کافر ہے، یا یہ کہ حربی نے اسلام قبول کر لیا دارالحرب میں اور اس کے تحت جو ہے عورت کافرہ ہے، مجوسیہ ہے. لم تقع الفرقۃ علیہا، تو یہاں پر یہ عورت کے اوپر یہ فرقت واقعہ نہیں ہوگی. حتی تحیض ثلاث حیض، یہاں تک کہ وہاں پر عورت جو ہے وہ 3 حیض گزار لے تو پھر خود بخود فرقت شمار ہوگی. ثم تبین من زوجها، پھر وہ وہاں سے کسی بھی طریقے سے اپنے شوہر سے جدا ہو جائے. هذا لأن الاسلام ليس سببا للفرقہ، وجہ کیا ہے کہ بھئی کہ عورت وہاں پہ 3 حیض تک انتظار کرے گی فرقت کے لیے، کہ وہاں پر اسلام چونکہ دارالحرب ہے نا تو وہاں پر اسلام تو جدائی کا سبب بن نہیں سکتا، کیونکہ اسلام تو اطاعت اور نیکی ہے، جدائی کا سبب بن نہیں سکتا. اب کیا کریں؟ والعرض علی الاسلام متعذر، اور اسلام وہاں پر پیش کرنا بھی مشکل ہے. لقصور الولایتی، وہاں پر ولایت نہیں ہے امام کو. ولا بد من الفرقتی، اور وہاں پر فرقت بھی ضروری ہے کیونکہ مسلمان عورت ہے، وہ کافر کا نکاح مسلمان کے ساتھ جائز نہیں ہے. تو لہٰذا دفعا للفساد، اس فساد کو دفع کرنے کے لیے اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کوئی صورت بھی نہیں ہے کہ دارالحرب میں اس عورت کا نکاح فاسد کریں اور جدائی اختیار کریں. تو فرماتے ہیں کہ فَأَقَمْنَا شَرْطَهَا وَهُوَ مُضِيُّ الْحَيْضِ مَقَامَ السَّبَبِ كَمَا فِي حَفْرِ الْبِئْرِ، بس ہم نے اس فرقت کا جو سبب ہوتا ہے نا، اس فرقت کی جو شرط ہوتی ہے اس کو سبب کے قائم مقام کر دیا. فرقت کی شرط کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب کوئی بھی عورت کسی کو طلاق ہو جاتی ہے نا تو طلاق رجی ہو یا بائن ہو تو عدت ہوتی ہے کہ وہ عدت گزر جانے کے بعد وہ عورت کیا ہوتی ہے؟ جدا ہو جاتی ہے. تو فرقت اور جدائی کے لیے ضروری ہوتا ہے، شرط ہے عدت کا گزرنا. لہٰذا یہاں پر بھی دارالحرب میں بھی عورت کی جدائی کے لیے وہ جو
شرط ہے حیض کا گزر جانا 3 حیض کا، اس کو ہم اس جدائی کے سبب کے قائم مقام کر دیں گے. ہم یہ سمجھیں گے کہ بس ادھر سے 3 حیض پورے ہو گئے، یہ سبب بن جائے گا ان کے جدائی کا. کما فی حفر البئر، جس طریقے سے کنواں کھود رہا کسی شخص نے اپنی ملکیت کے علاوہ کسی دوسرے کی ملکیت میں، اور کوئی شخص آ کر اس میں گر کر مر گیا. اب اگر دیکھا جائے تو وہ جو شخص اس کنویں میں آ کر گرا ہے تو گرنا اس کی مطلب ہے کہ علت ہے، لیکن اس کو ہم سبب نہیں بنا سکتے یہاں پر اس کے قتل کا، کیونکہ گرنا تو طبی طور پر ہوا نا کہ آگے گڑا تھا اور وہ چلتے چلتے بیچارہ گر گیا، وہ تو طبی طور پر اور قدرتی طور پر ہوا ہے. اچھا پھر جو اس کا سبب ہے گرنا وہ کیا ہے جی؟ اس کا چلنا، اس راستے سے چلنا، یہ سبب بنا. تو چلنا بھی تو اس کو مباح ہے، وہاں پر چلنے کی اجازت ہے اس کو، تو یہ بھی سبب نہیں بن سکتا اس کی قتل کا. اب کس چیز کو سبب قتل کا بنائیں؟ تو لہٰذا ہمیں وہ جو کنواں کھودا ہے نا، گڑا کھودا ہے، اس کو، وہ حالانکہ شرط ہے کہ وہ کھودا تھا اس لیے یہ بندہ اس میں گرا، تو وہ شرط کے درجے میں ہے کہ وہ پہلے کھودا، بعد میں پھر وہ اس کے اندر مشروط پایا گیا، یعنی بندہ گر کر مر گیا. تو وہ جو شرط ہے گڑے کا کھودنا، اس کو ہم گر کر قتل ہونے کے سبب کے قائم مقام کریں گے. ٹھیک ہے، تو اور تو ہمارے پاس کوئی ایسی صورت بن نہیں سکتی، کیونکہ چلنا یا گڑے کے اندر گرنا یہ تو طبی طور پر ہوا نا. لہٰذا اب دوسرے کی ملکیت کے اندر گڑا کھودنا یہ ایک سبب بن سکتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر تعدی بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ مباح تو نہیں ہے کہ دوسرے کی ملکیت کے اندر آپ نے کیوں گڑا کھودا ہے. اگر یہ مباح ہوتا تو اس کو بھی ہم سبب نہ بناتے، لیکن یہ مباح نہیں ہے، اس کے اندر تعدی پائی جاتی ہے کہ دوسری کی ملکیت کے اندر گڑا کھودا. اگر اپنی ملکیت کے اندر کھودتا تو پھر یہ سبب بھی نہ بنتا. لہٰذا دوسری کی ملکیت کے اندر کھودنے کی وجہ سے یہ قتل بے سبب ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر پھر کیا آتی ہے جی؟ دیت وغیرہ بھی آتی ہے. تو جس طریقے سے یہاں پر ہم نے ایک شرط کو، یعنی گڑا کھودنے کو قتل کا سبب قرار دے دیا، تو یہاں پر بھی ہم فرقت کے لیے، جدائی کے لیے شرط یعنی حیض کا گزر جانا اس کو سبب بنا لیں گے. ولا فرق بین المدخول بہا وغیر المدخول بہا، مدخول بہا عورت اور غیر مدخول بہا کا بھی وہاں دارالحرب میں کوئی فرق نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اس میں فرق کرتے ہیں کما مر لہ فی دار الاسلام، جیسے کہ اس سے پچھلے مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر جس طرح دارالاسلام میں عورت جو ہے وہ اگر غیر مدخول بہا ہے تو اس کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، غیر اس کے اوپر نکاح کو پیش کیے، اور اس میں اس کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، فوری طور پر وہ تفریق ہو جائے گی. اور اگر مدخول بہا ہے تو پھر اس کو 3 حیض عدت گزارنی ہوگی. تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ دارالحرب کے اندر بھی اس عورت کو اگر وہ غیر مدخول بہا ہے تو فوری طور پر تفریق ہو جائے گی اور اس کا حکم لگا دیا جائے گا، اور اگر مدخول بہا ہے تو پھر وہ وہاں پر بھی وہ عدت گزارے گی اور اس کے بعد وہ اس سے جدا ہو جائے گی. وَإِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ وَالْمَرْأَةُ حَرْبِيَّةٌ، جب فرقت ہو گئی ہے وہاں پر اور عورت وہاں پہ حربیہ ہے یعنی غیر مسلمہ ہے، اور مرد نے اسلام قبول کیا ہے وہاں پر اور عورت ابھی تک غیر مسلمہ ہے، تو فلا عدت علیہ، تو اس کے اوپر پھر عدت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ عدت تو اس کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ اس عدت کا اعتقاد ہی نہیں رکھنا، تو اس لیے نہیں ہوگی. لیکن وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُسْلِمَةُ، اگر وہ مسلمان ہے اور شور اس کا کافر ہے اور اس کے اسلام کی وجہ سے ابھی اس کو جدا کیا جا رہا ہے، تو فَكَذَلِكَ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اس مسلمان عورت کے لیے بھی عدت وہاں پر نہیں ہے، خلاف لہما، سوائے صاحبین کے. فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے عدت ہوگی. وسیاتی کہ انشاءاللہ تعالی یہ انشاءاللہ آگے ہجرت والا جو مسئلہ بھی اگلے سبق کے اندر آئے گا نا، تو اس کے اندر یہ مسئلہ تفصیل سے آئے گا اور اس میں یہ ذکر ہوگا، جس کا خلاصہ بھی یہاں پر پیش کر دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عدت اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عدت پچھلے نکاح کا اثر ہوتا ہے اور پچھلا نکاح تو ایک غیر مسلم مرد کے ساتھ ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس کے نکاح کو کی حرمت ہم برقرار نہیں رکھیں گے، لہذا عدت اس پر لازم نہیں کرتے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ چونکہ اب یہ مسلمان ہو چکی ہے تو لہذا اس کے حق میں یہ عدت ہونی چاہیے. تو جس طریقے سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کر کے آتی ہے تو اسلام کے احکام اس کی طرف لاگو ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہوں گے، لہذا عدت اس کے لیے ہوگی. اور اس مسئلے میں پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول راجح ہوتا ہے کہ عدت نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر اس کو ہم ذکر کرتے ہیں. وَإِذَا أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، اگر اس طرح ہوا کہ کتابیہ عورت ہے، اس کا شوہر اسلام قبول کر لیتا ہے، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، لیکن وہ اپنے نکاح کے اوپر برقرار رہیں گے. کیوں؟ لِأَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا ابتداءً،
کیونکہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح ابتدا سے بھی درست ہے. کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ کسی کتابی عورت سے نکاح کر لے تو بعد میں فَلَأَنْ يَبْقَى أَوْلَى، بس بعد میں اگر وہ اسلام قبول کر لیتا اور اس کی بیوی کتابیہ ہو تو بطریق اولا وہ نکاح باقی رہنا چاہیے. تو آخر میں سبق کا خلاصہ کر لیتے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے دو باتیں پڑھی. ایک تو یہ پڑھی کہ دارالاسلام کے اندر اگر غیر مسلم میاں بیوی تھے تو انہوں نے اگر ان میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے درمیان جدائی کی کیا ترتیب ہوگی اور ان کی درمیان جدائی طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے اسلام کو قبول کریں یا نہ کریں، ان کے اوپر اسلام کو ان کے اوپر پیش کریں یا نہ کریں، اس سے متعلق بھی ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ اور احناف کا اقوال کو ہم نے دلائل کی روشنی میں دیکھا. اور دوسرا یہ کہ دارالحرب کے اندر وہ وہاں پر تھے اور ان میں سے ایک نے وہاں پہ اسلام قبول کر لیا تو ان کی تفریق کی کیا ضرورت ہوگی وہ ہم نے دیکھ لیا. اور آخر میں ہم نے یہ بات کر لی کہ اگر اسلام قبول کرنے والے جو ہیں اس آپس میں اہل کتاب تھے، ایک نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے درمیان تفریق بالکل بھی نہیں کی جائے گی کیونکہ ان کا نکاح آپس میں درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.